الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم. آج کی اس پر رونق محفل میں مختلف مساجد سے تشریف لائے ہوئے تمام ائمہ کرام، علماء اعظام، دیگر مہمانان اور عزیز طلباء، مسجد کے ذمہ داران اور یہاں کے موجودہ امام صاحب، خاص طور پر اتنی خوبصورت بزم یہاں پر سجائی گئی ہے، تقریباً 2.5-3 گھنٹوں سے یہ بچے یہاں پر قرآن پاک، احادیث مبارکہ، نعت شریف اور اپنے دیگر مضامین کا یہاں پر سبق دہرا رہے تھے. بچوں کو آج خوشی کا جو خوشی ان کو حاصل ہوئی ہے اس پر انعام سے نوازا جائے گا. میرے مخاطب بچے نہیں ہیں بلکہ یہاں پر وہ احباب ہیں جو دور دراز سے تشریف لائے ہیں، اور خاص طور پر وہ خواتین بھی ہیں جو پردے کے اہتمام کے ساتھ تشریف فرما ہیں. بات شروع کرنے سے قبل میں اصل بات تک پہنچنے سے پہلے کچھ مثالوں سے اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں
انسان کو اپنی قدرت کا شاہکار بنایا ہے۔ انسان کہتے اس کو ہیں جس کو اللہ پاک نے مختلف اعضاء سے جوڑ کر ایک مٹی کا پتلا تیار کیا، اس میں ہاتھ بھی لگایا، پیر بھی جوڑا، آنکھ اور کان، یعنی مختلف عضو کو ملا کر ایک پتلا تیار کیا، اسے انسان کہتے ہیں۔ لیکن اگر انسان میں روح نہ ہو تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انسان تیار کر لینے کے بعد اللہ پاک نے اس میں روح ڈالا، یہ روح اللہ کی نعمت ہے، یہ روح اللہ کی نعمت ہے۔ ہاتھ کا اپنا الگ کام ہے، آنکھ کا اپنا الگ کام ہے، کان کا اپنا الگ کام ہے، سارے عضو کے اپنے الگ الگ کام ہیں جو اللہ پاک نے اس کے ذمے لگائے ہیں۔ روح آ جانے کے بعد یہ سارے اعضاء متحرک بن جاتے ہیں، کام کرنے لگتے ہیں۔ ظاہر میں تو یہ مختلف ہے، لیکن ان تمام اعضاء کو جو جوڑنے والی چیز ہیں، جو کام میں لگانے والی چیز ہیں، وہ روح ہے۔ آنکھ میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم اس کے درد کو محسوس کرتا ہے۔ کان میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے، اور دل و دماغ اس پر آمادہ ہوتے ہیں کہ اس درد کو دور کرنے کا علاج کیا جائے۔ پیروں کے سہارے سے ڈاکٹر تک وہ پہنچتا ہے۔ عضو الگ الگ ہے، کبھی کسی عضو نے یہ نہیں کہا کہ تیرا درد تجھ کو مبارک ہو، میں تیرا ساتھ نہیں دوں گا۔ درد آنکھ میں نہیں ہے، کان میں ہے، لیکن آنسو آنکھ سے نکل رہا ہے۔ پیر میں درد ہے، آنسو آنکھ سے نکل رہا ہے۔ کب تک؟ جب تک روح اور جسم دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ پاک نے جسم کو جوڑ دیا روح کے ساتھ۔ اگر روح نکال لی جائے تو مردہ انسان کی زبان آپ کاٹیں تو کوئی درد نہیں ہوگا، آپ کان کاٹ دیں تو دیگر عضو اس کو منع نہیں کریں گے۔ یہ ایک مثال ہے، اور مثال سمجھیں، پھر بات کی تہ تک آپ جائیں گے کہ دو اینٹ ہے، ان دونوں اینٹ کو جوڑنے والی تیسری چیز ہے سیمنٹ۔ دو کاغذ ہیں، ان دو کاغذ کو جوڑنے والی چیز ہے، بولو نا، گوند، گم، گلو جس کو کہتے ہیں۔ دو کپڑا ہیں، ان دونوں کپڑوں کو جوڑنے والی چیز سوئی دھاگا ہے۔ دو لکڑی ہیں، آپس میں جوڑنا ہو تو جوڑنے والی چیز کیل ہے۔ دو لوہے ہیں، دونوں لوہے کو جوڑنے کے لیے ویلڈنگ ہے۔ یہ مثال ہے۔
اب اگر کوئی عقل مند دو کپڑوں کو جوڑنے کے لیے ویلڈنگ کا استعمال کرے تو، دو اینٹ کو جوڑنے کے لیے سوئی دھاگے کا استعمال کریں تو، بچے سمجھ رہے ہیں؟ بچوں کی ذہنی سطح کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ جو چیز جس سے جڑتی ہیں اس کو اس کے ساتھ جوڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ اللہ پاک کا نظام ہے. تو انسان بنا، روح اور جسم آپس میں مل کر اللہ پاک نے اس انسان کو ایک نعمت عطا فرمائی، جو نعمت اتنی عظیم ہے کہ اگر وہ نعمت انسان اپنے اندر مکمل طور پر داخل کر لے تو گویا کہ اس کا مقصد اصلی حاصل ہو رہا ہے. میں نے مثال دی، یہ مثال ذہن میں رکھیں کہ جب دو ایک جنس کی چیز کو جوڑنے کے لیے جو چیز بنائی گئی اسی کا استعمال ہوگا تو چیز جڑے گی، اور اگر اس کے علاوہ کوئی چیز استعمال کی جائے گی تو وہ چیز نہیں جڑے گی. انسان روح اور جسم سے بنا ہے. اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں سکھ لائے، چین لائے، اس کی زندگی بہتر سے بہتر گزرے، عافیت والی زندگی ہو، سکون والی زندگی ہو، تو اللہ پاک نے ایسے مٹی اور روح والے جسم کے لیے جو چیز عطا فرمائی ہے وہ اللہ کا دین ہے. اللہ کا دین اگر اس جسم میں آئے گا تو اللہ پاک امن لائیں گے، چین لائیں گے، سکون لائیں گے. ہمارے گھر میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک کا اپنا مرتبہ ہے، مقام ہے. والدین کا اپنا مرتبہ، بھائی بہنوں کا اپنا مرتبہ، دیگر گھر کے افراد کا اپنا مرتبہ اور ان کی حیثیت. اگر ان مرتبوں کو سمجھے بغیر، ان کی حیثیتوں کا دین سمجھے بغیر اگر ہم اپنے گھر میں زندگی گزارنا چاہیں گے تو بجائے محبت کے نفرت آئے گی، بجائے الفت کے عداوت آئے گی. کیوں؟ کیونکہ جو چیز ہے جوڑنے والی، دو دلوں کو آپس میں جوڑنے والی جو چیز ہے وہ اللہ کا دین ہے. اسی لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایمان والوں کے لیے کیا بات ارشاد فرمائی؟ توجہ رکھیں. قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور اپنی زندگی میں اعمال کو داخل کریں گے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، تو اللہ پاک دلوں میں محبتوں کو ڈالیں گے. اگر میاں بیوی میں دین نہیں ہوگا تو بجائے محبت کے نفرت آئے گی. ماں باپ کی زندگی میں دین نہیں ہوگا تو بچے آپ کی قدر نہیں کریں گے. اسی لیے جو مثال میں نے عرض کی کہ دو چیز کو جوڑنے والی چیز تیسری، وہ اللہ کا دین ہے.
دو دلوں کو جوڑنے والی چیز اللہ کا دین ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن میں کیا بات کہی گئی کہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم. یہ جو مکہ کے رہنے والے، یہ جو آپ کے خدمت میں آنے والے لوگ، اگر آپ ان کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے مال خرچ کرتے تو ان کا دل آپس میں نہیں جڑتا. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. لیکن اللہ پاک نے اس دین کی برکت سے ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا. ایک حیثیت بتائی، ایمان باللہ کا تصور بتایا، ماں باپ کا تصور بتایا، ازدواجی زندگی گزارنے کا تصور بتایا، طریقہ بتایا، احکامات بتائیں کہ اگر زندگی میں سکھ چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، عافیت چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، تو جو دین آیا ہے اس دین کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال دو. بے دینی والی زندگی دلوں میں نفرت لاتی ہے. بے دینی والی زندگی پریشان کن ثابت ہوتی ہے. بے دینی والی زندگی راتوں میں جگاتی ہے، بے چین رکھتی ہے. اور دین والی زندگی جہاں جس شعبے میں آپ رہیں گے آپ اطمینان قلب کا شکار رہیں گے، مطمئن رہیں گے. ماں باپ کہتے ہیں کہ بچہ ہماری بات نہیں سنتا. وجہ یہی ہے کہ ماں باپ نے دین سیکھا نہیں، دین سمجھا نہیں، بچوں کو دین سکھایا نہیں، بچوں کو آداب اور اخلاق سے سجایا اور سنوارا نہیں. تو پھر وقت آتا ہے کہ ماں باپ بچوں کی بد زبانی پر شکوہ اور شکایت کرتے ہیں. میاں بیوی میں اختلاف، شوہر بیوی کی قدر نہیں کرتا، بیوی شوہر کی قدر نہیں کرتی. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں نے اپنی زندگی کا دین نہیں سیکھا. حدیث شریف میں دین سکھایا کہ جو شوہر اپنی بیوی کی طرف یا جو بیوی اپنے شوہر کی طرف مسکرا کر دیکھتی ہے اللہ پاک ان دونوں کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہیں. ماں باپ کی عظمت کو بتایا گیا، ماں باپ کے مقام کو بتایا گیا کہ جو بچے اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف ایک بار محبت کی نگاہ ڈالتے ہیں اللہ رب العزت ایسے دیکھنے والے بچے کو ایک حج یا عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو یہ دین دو دلوں کو جوڑنے والی چیز، اگر یہ دین زندگی میں آئے گا تو دل جڑا رہے گا. جس کا دل اپنے گھر والوں سے جڑا نہیں رہتا، چاہے میاں بیوی ہو، چاہے بچے اور والدین ہوں یا گھر کے دیگر افراد ہوں، ممبران ہوں، اگر ہمارا گھر اختلاف کی نظر ہے اور آپس میں جھگڑے اور انتشار کا شکار ہیں تو یاد رکھیں کہ ہمارے گھر میں ابھی دین داخل نہیں ہوا ہے. خیر خواہی کا جذبہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا برتاؤ ہو، ایک دوسرے کے لیے فائدہ
سوچنے اور فائدے کے لیے ہم کڑتے ہوں، بے چین رہتے ہوں، تو یہ اصلی دین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے والے صحابہ یہ سیکھا کرتے تھے دین کو مسجدوں سے، اور پھر اپنے گھروں میں دین کو زندہ کیا کرتے تھے۔ اور یہی دین ہوتے ہوتے صحابہ کی زندگیوں سے نکل کر آج ہم تک پہنچا۔ بہت مشہور عالم دین امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دین کے علم بردار، اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم، خیر خواہی کا جذبہ، اللہ کا دین زندگی میں تھا، خیر خواہی کا جذبہ، اپنے ذات تک محدود نہیں، اپنے بال بچوں تک محدود نہیں، پوری امت کے لیے خیر خواہی کا جذبہ۔ ایک طرف امام وقت ہیں اور دوسری طرف آپ بہترین تاجر ہیں، آپ کے پاس دکان ہے، کپڑوں کی مارکیٹنگ کرتے ہیں۔ اچانک موسم بدل گیا، موسم بدلا، آپ اپنی دکان بند کر کے جانے لگے۔ کسی نے آ کر کہا کہ یہ تو دکان کھولنے کا وقت ہے اور آپ بند کر کے جا رہے ہیں۔ تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ دین اپنی زندگی میں رکھتے تھے۔ میں دین پر بات کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ موسم کی طرف دیکھیں کہ موسم کیسا ہے۔ اگر ایسے موسم میں میں آنے والے کسی گراہک کو یہ کپڑا بیچوں گا اور اس میں کوئی کمی ہوگی تو موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ کمی صاف نظر نہیں آئے گی، اور میں ایک عیب دار کپڑا کسی کو بیچ کر سامنے والے کا نقصان نہیں کر سکتا۔ یہ دین تھا۔ ہماری اپنی زندگی کا حال، ہمارے اپنے گھروں کا حال آپ خود غور کریں، سوچیں کہ ہم اپنے گھروں میں کتنا دین کا خیال کرتے ہیں، اور اپنے گھر میں رہنے والے دیگر لوگوں کے لیے ہم کتنے فکر مند رہتے ہیں، دینی مزاج کیا ہے، دینی ماحول کتنا ہے، دین پر کتنا ہم عمل پیرا ہیں، یہ ہم اپنے بارے میں خود غور کریں۔ صحابہ اور تابعین تو دوسروں کا خیال کرتے تھے، اپنی ذات کو ترجیح نہیں دیتے تھے، اتنا مضبوط دین تھا ان کے پاس۔ اور ہمارا دین اتنا کمزور کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر میاں بیوی جھگڑ لیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بچے اپنے والدین کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں۔ پورے مسلمان بستیوں کا حال اتنا زیادہ بے دینی سے بھرا ہوا ہے کہ جس گھر پر ہم نظر دوڑائیں وہاں کا ماحول، وہاں کی چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ یہاں پر دین کا وجود نہیں ہے، بلکہ دنیا پرستی ہمارے دل و دماغ میں گھستی چلی جا رہی ہے۔ تو صحابہ اور تابعین صرف اپنی ذات کا خیال نہیں رکھتے تھے، دین کے معاملے میں اعلیٰ درجے کے حامل تھے۔ ایک صحابی نے گھوڑا خریدا، 1000 درہم کا گھوڑا خرید کر گھر پر لائے، باندھ دیا۔ کسی نے آ کر اس گھوڑے کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ یہ گھوڑے کی جسامت اور گھوڑے کا قد اور گھوڑے کی خوبصورتی یہ بتاتی ہیں کہ یہ گھوڑا
آپ کو سستے میں بیچ دیا گیا ہے، سامنے والا اس کی قیمت سے ناواقف تھا، خریدنے والا متفکر ہو گیا، فکر مند، جس سے گھوڑا خریدا ہے اس کے پاس واپس جا کر مزید 500 درہم ادا کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ گھوڑا آپ نے کم قیمت میں مجھ کو بیچا، آپ اس گھوڑے کی اصل قیمت سے ناواقف تھے، یہ گھوڑا 500 مزید آپ مجھ سے لینا چاہیے تھا، یہ لیجئے، یہ قیمت آپ کی ہے، یہ پیسہ آپ کا ہے۔ یہ ایمانداری، یہ دین۔ اور ہمارا دین اس کے خلاف۔ تو میرے عزیز دوستو، میں نے شروع میں آپ کو مثال دی کہ 2 اینٹ کو جوڑنے والی تیسری چیز اللہ نے بنائی، 2 کپڑوں کو جوڑنے والی تیسری چیز اللہ نے بنائی، 2 لوہے کو جوڑنے والی تیسری چیز، 2 لکڑیوں کو جوڑنے والی تیسری چیز، اس تیسری چیز سے وہ چیز جڑے گی، اس کے بغیر نہیں جڑے گی۔ 2 دلوں کو جوڑنے والی جو چیز اللہ نے بنائی وہ اللہ کا دین ہے۔ جب تک دین نہیں آئے گا میاں بیوی کا دل مل نہیں سکتا، والدین اور بچوں کا دل مل نہیں سکتا، دوست و احباب کا قلوب آپس میں مل نہیں سکتے، مسجدوں میں آنے والے مصلیوں کے قلوب آپس میں مل نہیں سکتے۔ یہ دین رخصت ہوا تو اختلاف ہوا، یہ دین زندگی سے نکلا تو ہر جگہ اختلاف، جہاں ہم نظر دوڑائے وہاں جھگڑا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اختلاف اتنا شدید کہ بات قتل و غارت گری تک آ رہی ہے۔ یہ مسجد کے مینارے، یہ مسجد کی 4 دیواری، یہاں سے دین پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، اور نہ سیکھنے کی وجہ سے یہ آج سارے برے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ یہ مکاتب کا نظام، یہ بچوں کا یہاں پر آنا، اساتذہ کا محنت کرنا، یہ کسی اور نیت سے نہیں ہے، یہ صرف خالص اس نیت سے ہے کہ آنے والی نئی نسل یہ دین سے واقف ہو، یہ دنیا میں بھی کامیاب ہو سکے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکے۔ میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ علماء کرام کا یہ وفد، یہ مدارس اور مساجد کی خدمت کرنے والے ائمہ اور علماء، یہ ان ذمہ داریوں کو چھوڑ کر آپ سے زیادہ روپیہ پیسہ کما سکتے ہیں، اتنی صلاحیت اللہ نے دی ہے کہ یہ آپ سے زیادہ مال کما کر اپنی زندگی کو خوشحال بنا سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ قربانیاں دیتے ہیں، یہ اپنے اوقات کو مسجدوں میں لگا کر آپ کے بچوں کو دین پڑھاتے اور سکھاتے ہیں، یہ اپنے بچوں سے زیادہ فکر آپ کے بچوں کی کرتے ہیں، یہ صرف آخرت کے اجر کے طلبگار ہیں، یہ صرف آخرت کے اجر کے طلبگار ہیں۔ یہ ان مدارس اور مکاتب میں پڑھانے والے اساتذہ، ان کا صرف ایک منشا ہے کہ ہماری مسلم بستیاں، ہمارے مسلم گھرانے، ہمارے یہ مسلم حضرات، یہ ان کی نئی نسل یہ دیندار بن جائے، دین پر عمل کرنے والے بن جائے، ان کی دنیا کی زندگی بھی سنور جائے اور آخرت میں اللہ کے اجر کے مستحق قرار پائیں۔ ہماری ذمہ داری کیا؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان دین کی محنت کرنے والوں کے ساتھ تعاون کریں، اور تعاون نرم انداز سے کریں، سخت انداز سے نہیں۔ یہ آپ کے بچوں کے مربی ہیں، تربیت کرنے والے ہیں،
یا آپ کے بچوں کے دین کے رکھوالے ہیں، جو نظام مساجد میں اور مدارس میں بچوں کی تعلیم و تربیت کا ہے، دیگر مذاہب میں ایسا کہیں نظام نہیں ہے. ہم قدر نہیں کریں گے تو نقصان ہمارا ہے. ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کریں گے، نقصان ہمارا ہے. میں خاص طور پر اپنے ان خواتین سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ دین کا داعی اور شیدائی بنے، تو مکتب کے نظام کے ساتھ اپنے آپ کو اتنا مضبوط رکھیں کہ جتنا آپ اسکول کے تعلق سے فکرمند ہوتے ہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ. ابھی امتحانات بچوں کے اسکول کے شروع ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جب اسکول کے امتحانات شروع رہتے ہیں تو اکثر مکاتب سے یہ شکایت ملتی ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو مکتب یہ کہہ کر نہیں بھیجتے کہ اسکول کی تیاری چل رہی ہے، بچے غیر حاضر. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا سب سے پہلا اثر بچے کی ذہنیت پر یہ ہوتا ہے کہ اسکول کی تعلیم اصل ہے، اسکول کی تعلیم اصل ہے اور مکتب کی تعلیم کی کوئی قیمت نہیں ہے. جہاں ذہن اس طرح سے ہوگا کہ یہ تعلیم اصل ہے، یہ بے قیمت ہے، تو آپ خود غور کریں، خود اپنے آپ سے جواب طلب کریں کہ بچے کس سبجیکٹ پر، کس پر محنت کریں گے، اسکول پر زیادہ محنت کریں گے یا مکتب پر زیادہ محنت کریں گے. ہمارا اپنا تعاون والدین کا اگر بچوں کے تعلق سے اساتذہ کے ساتھ کم ہوگا تو اساتذہ اپنی محنت میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے جو آپ چاہتے ہیں. تو یہ دین سیکھنے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے یہ مکتب کا نظام اور یہاں کے اساتذہ کی فکر اور ذمہ داران کی یہ کوشش اور آپ حضرات کا یہ تعاون، جب یہ سارا آپس میں ایک دوسرے سے جڑے گا تو آپ کا بچہ ایک بہترین بچہ ابھر کر ثابت ہوگا، جو آپ کو بھی، آپ کے لیے بھی بہترین خدمتگار ہوگا اور دین کا بھی بہترین خادم بن کر ابھرے گا. اور ایک بات اور کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ دیندار بنے تو سب سے پہلے آپ دیندار بنو. آپ اپنے گھر میں اپنا رہنا سہنا درست کرو، اپنی زبان کا استعمال صحیح کرو، اپنے لباس کو صحیح طور پر پہنو. گھروں کا ماحول اچھا نہیں ہے، گھروں میں رہنے والے خواتین اور دیگر حضرات اپنے لباس کو درست کریں. بچے اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھتے ہیں اور اس کو سیکھتے ہیں. زبان کے بول کو درست کریں، گندی زبان استعمال نہ کریں. بچے تو نقال ہوتے ہیں، یہاں سے سیکھ کر جاتے ہیں 1 گھنٹے میں اور 23 گھنٹہ آپ کے پاس رہتے ہیں. 23 گھنٹے کی محنت 1 گھنٹے کی محنت پر پانی پھیر دیتی ہے. آپ دیندار پہلے بنیں، آپ وفادار پہلے بنیں. اگر آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں ہوگی تو یہاں کی محنت سے کوئی خاص اثر سامنے نہیں آئے گا. جتنے واقعات اکابرین کے، علماء کے آپ پڑھتے اور سنتے ہیں کہ اپنے وقت کے مجدد بنے، اپنے وقت کے خادم بنے، اپنے وقت کے دین کے سب سے بڑے عالم بنے، آپ اس سے پہلے یہ بھی تو دیکھیں کہ ان کے والدین نے گھر میں کیسی زندگی گزار کر بچے کی تربیت کی. ہم اپنے بچوں کو بنانا بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن ہم بننے کو خود تیار نہیں.
جب نیا نیا نکاح ہوتا ہے اور پہلے بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ہر بچے کے والد آ کر اپنے شہر کے اپنے مقام کے کسی نہ کسی عالم سے یہ کہتا ہے جا کر کہ دعا کیجئے گا کہ میرا بچہ دیندار بنے، حافظ بنے، عالم بنے. لیکن ہوتا نہیں ہے، بہت کم ہوتا ہے ایسا. آپ غور کریں کہ اس کے پیچھے کیا راز ہیں. والد تو چاہتے ہیں کہ میرا بچہ یہ بنے، ایسا بنے، لیکن والدین خود اپنی زندگی میں، اپنے گھریلو زندگی میں ویسا بن کر بچے کو نظر نہیں آتے جو وہ بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں. جس طرح وہ بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں ایسا اپنے آپ کو دیندار کے معیار پر لا کر کھڑا نہیں کرتے. بچہ اپنے ماں باپ کی بے ڈھنگی زندگی کو دیکھ کر وہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ جو ہے اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے. تو یہ بچے دین سیکھنے آ رہے ہیں، لیکن والدین سب سے پہلے دین سیکھیں. اپنے گھروں میں نماز کا ماحول بنائیں، اپنے گھروں میں قرآن پڑھنے کا معمول بنائیں، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کے علاوہ دیگر اوراد و وظائف کے لیے وقت نکال کر بیٹھیں. تب یہ بچے جو سیکھ کر گئے ہیں اس کو گھر پر عمل میں لائیں گے. آپ نماز نہیں پڑھے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بچہ نمازی بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. آپ دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. آپ راتوں میں غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ دیندار بن جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. بچہ آپ کی دن کی رات کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھا ہوا ہے. ہم بنانا بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن بننا ہم پہلے خود نہیں چاہتے. تو یہ مکاتب کے اساتذہ یہ بیچارے آپ کا کام کر رہے ہیں. جو کام آپ کو کرنا چاہیے تھا وہ یہ کام آپ کو کر کے دے رہے ہیں. آپ کے محسن ہیں، آپ کے خیر خواہ ہیں. کیوں خیر خواہی آئی ہے؟ ان کے اندر خیر خواہی کا جذبہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اساتذہ، یہ علماء، یہ ائمہ خود دین سے آراستہ ہیں. انہوں نے حدیث پڑھی تھی کہ الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے. اس خیر خواہی کے جذبے سے یہ اپنے منصب کا خیال کرتے ہوئے آج یہ محنت کر رہے ہیں. اگر آپ ان علماء کا، ائمہ کا تعاون نہیں کریں گے، آپ ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو میرے عزیز دوستو نقصان ان کا نہیں ہے بلکہ نقصان آپ کی آنے والی نسلوں کا ہے. مکاتب کا نظام ماشاءاللہ پورے شہر میں بہت عام ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقی عطا فرمائے. اور یہاں کا جو عملہ ہے، یہاں کا جو طبقہ ہے، یہاں کے جو ذمہ داران ہیں، آج سے نہیں سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کے بچوں کے تئیں بہت فکر مند ہیں. کیوں؟ یہ آپ کے دین کا فائدہ چاہتے ہیں، یہ آپ کی آخرت کا فائدہ چاہتے ہیں، یہ آپ کی کامیابی اور یہ آپ کی فلاح و بہبودی کا خیال رکھنے والے لوگ ہیں. آپ ہر طرح سے تعاون کریں، ہر طرح سے ان کا ساتھ دیں تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے اور مزید یہ محنت کر سکے، مزید اس مکتب کی ترقی ہو سکے. بس مجھے صرف اتنا سمجھانا ہے کہ اللہ پاک نے جسم عطا فرمایا، روح عطا فرمائی، اور اس جسم اور روح کے فائدے کے لیے جو بڑی چیز اللہ نے، بڑی نعمت عطا فرمائی وہ دین اسلام ہے. میں بات کو سمیٹ کر ختم کر رہا ہوں کہ یہ دین اسلام ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں محبت آئے تو دین کو زندہ کرو. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی قدر کریں، بد زبانی نہ کریں، بد اخلاقی نہ کریں، تو گھر میں دین کو زندہ کرو. آپ یہ چاہتے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں سکھ کے ساتھ رہیں، امن کے ساتھ رہیں،
تو اپنی زندگی میں دین کو لاؤ. دلوں کو جوڑنے والی چیز اللہ پاک نے جو اتاری ہے وہ نعمت اسلام ہے. بس ہر وقت ہر شعبے میں جو دین ہے اس دین کو آپ پڑھیں, سمجھیں, اس کو زندہ کریں, آپ کی زندگی بہتر سے بہتر ہو جائے گی. اتنی بات اگر آپ سمجھ لیں اور اتنی بات اگر آپ اپنے دل و دماغ میں اتار لیں تو ہمارا آج کا یہ جمع ہونا اور یہ سمجھنا اور سمجھانا انشاءاللہ ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. یہ ساری محنت کیوں ہو رہی ہے؟ دین اسلام کے لیے. اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کی محنت کو قبول فرمائے. اتنی دیر سے آپ بیٹھے ہیں, یہ بھی تو دین ہے. کتنا وقت نکال کر آپ بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی. اب نیت کر کے جائیں, نیت کر کے جائیں کہ اپنی زندگی سے گناہ کو نکال کر, اپنی زندگی سے گناہ کو ترک کر کے چھوڑ کر اب اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے ہم ہمیشہ اور ہر وقت تیار رہیں گے. پتہ ہے آخری بات, لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھ کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی, نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی, میں بہت چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں آنکھ نہیں کھلتی. پتہ ہے کیوں؟ بہت موٹی بات کہہ رہا ہوں, بہت بنیادی بات, کہ جب زندگی میں گناہ آتا ہے, جب زندگی میں گناہ داخل ہوتا ہے تو اللہ پاک نیکی کی توفیق کو چھین لیتے ہیں. جب بھی گناہ آئے گا نیکی کی توفیق ختم ہو جائے گی. اور اگر زور و زبردستی آپ آ بھی گئے نیکی کرنے پر تو اس نیکی کا مزہ اور حلاوت آپ کو نصیب نہیں ہوگی. اور سب سے بڑا گناہ, سب سے آسانی سے جو گناہ ہماری زندگی میں آ رہا ہے وہ ان آنکھوں سے آ رہا ہے, جس کی وجہ سے دینی باتوں کا اثر نہیں, دینی بیانات کا اثر نہیں, دینی مزاج نہیں, دین پر عمل کرنے کا جذبہ اور شوق نہیں, نفرت ہوتی ہے, بے چینی ہوتی ہے. تو آج سے آپ ارادہ کریں کہ گناہ چھوڑیں گے اور دین اسلام کے مطابق اپنی پوری زندگی کو بسر کرنے کی ہم محنت کریں گے اور اپنے بچوں کے لیے دعا کریں گے. مکاتب سے جوڑ کر جو وہ سیکھ کر جا رہے ہیں عملی زندگی میں اس کو لانے کی محنت کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ چونکہ بچوں کا جلسہ ہے اور اتنی دیر سے بچے یہ جمع اس لیے ہیں کہ بچوں کو انعامات دیے جانے ہیں. میں نے ساری باتیں آپ کے لیے کی ہیں. بچے محنت کرتے ہیں تو دنیا میں نقد انعام, اور دین پر چل کر جائیں گے تو آخرت میں اس سے ڈبل اور کئی گنا ایسے انعام جس کو ہم سوچ نہیں سکتے, تصور میں نہیں لا سکتے. بس میری آخر میں یہ دعا ہے کہ آنے والے مجمع کو اللہ پاک قبول فرمائے, اور جتنے یہاں کے ذمہ داران, امام صاحب, مؤذن صاحب, اساتذہ, دیگر مدرسے کے ذمہ داران و اراکین اور علماء, اللہ پاک سب کے اس عمل کو, محنت کو, اس جہد مسلسل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.